أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 23، اس کا موضوع ہے الاسماء الموصولہ، یعنی ایسے اسماء، ایسے اسم جو کوئی دو چیزوں کو ملانے کے کام آتے ہیں. موصول آپس میں یعنی صلہ پیدا کرتے ہیں، تعلق پیدا کرتے ہیں. تو جس طرح اردو میں ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، مثلا میں کہوں کہ جی وہ شخص جو گاڑی میں بیٹھا ہے میرا پڑوسی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ گاڑی جو سرخ رنگ کی ہے وہ میری ہے، یا وہ لڑکا جس نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہیں وہ میرے بیٹے کا ہم جماعت ہے. یہ اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں نا. تو یہ جو یا جس کا جو لفظ میں نے استعمال کیا نا ان جملوں میں، یہ وہی ہے جو اسماء موصولہ کہلاتے ہیں. اسی طرح انگلش میں اگر میں کہوں the person that is here will be marked as present in the class، تو یہ میں نے جو لفظ استعمال کیا نا that. اسی طرح اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو میں کہوں the persons those who are here will be marked present in the class. تو زیادہ ہوں گے تو those ہو گیا، ایک ہو تو that ہو گیا. اسی طرح اور بھی which کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں انگلش میں. تو یہ اردو اور انگلش کے جو الفاظ اس طرح کے ہیں، اسی طرح کے معنی پیدا کرنے کے لیے ہم عربی میں بھی کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں آج ہم اس لیسن میں پڑھیں گے. تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ اردو میں وہ الفاظ جو جس، جہاں، جون سا وغیرہ سے کے مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح انگریزی میں جو دیٹ اور دوز کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو اسماء اشارہ بھی کہتے ہیں، اور یہ اسماء موصولہ اصل میں کہلاتے ہیں. تو عربی میں جو اسماء موصولہ ہیں ان کی مثال آپ دیکھیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دو جملے لکھے ہیں نا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض. میں اگر اس کو تھوڑا انڈر لائن کر دوں، یہ جو ہے اس کو تھوڑا سا یہ ہو گیا، اور دوسرا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اب یہ جو دو جملے لکھے ہوئے نا جی، للہ ما اور دوسرے میں ہے من، یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایکچولی اسماء موصولہ ہیں یہاں. تو یہ نا للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. تو یہ جو کچھ ہے نا اس کے لیے یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ما. اسی طرح فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جس نے خوف کیا من. تو یہ جس یا جو کے معنوں میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ عربی میں زیادہ تر یہی ہیں، ما اور من، لیکن اور الفاظ بھی ہیں جن کی تفصیل ابھی ہم نیچے دیکھتے ہیں. تو زیادہ تر ما اور من کا استعمال ہوتا ہے. اچھا، عربی زبان میں علیحدہ سے بھی الفاظ وضع کیے گئے ہیں جو اسماء موصولہ کہلاتے ہیں. عام طور پر جو زیادہ تر جملے سادہ ہوتے ہیں اس میں ما اور من کا استعمال ہوگا. قرآن پاک میں بھی آپ ان کو دیکھیں گے کیونکہ یہ جو دو مثالیں ہیں یہ بھی قرآن پاک سے لی گئی ہیں. تو باقی جو ہیں اس کی جو دوسرے دیگر ہیں اسماء موصولہ، ان کا یہ اگر آپ چارٹ میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ دو لائنیں ہیں یہاں، ایک مذکر کے لیے ہے، دوسری مؤنث کے لیے ہے. تو مذکر کے لیے واحد کا بھی ہے اور مثنیٰ کا بھی ہے، اور جمع. واحد، مثنیٰ اور جمع سے تو امید ہے کہ اب تک آپ 100% واقف ہو چکے ہیں کہ واحد اور جمع وہی ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور انگلش میں سنگولر اور پلورل کا استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی میں جیسا آپ جان چکے ہیں اب تک، کیونکہ ہم نے اس کا ذکر کئی بار کیا ہے کہ ایک چیز بیچ میں واحد اور جمع کے درمیان میں ہوتی ہے مثنیٰ، یعنی دو کے لیے جو استعمال ہوتا ہے لفظ وہ مثنیٰ کہلاتا ہے. وہ چاہے اسم ہو، چاہے وہ اسم موصولہ ہو، چاہے وہ
کسی بھی طرح کا اسم ہو. تو ابھی آپ دیکھیے پہلے اگر ہم مذکر کی بات کریں تو الذی یہ ایسا لفظ ہے جس سے 100% ہم سب واقف ہیں. قرآن پاک میں یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے الذی، جو کہ، جیسا کہ، ان معنوں میں. پھر اگر اس کی جمع کی طرف آپ ڈائریکٹ دیکھیں تو وہ ہے الذین. یہ بھی لفظ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس سے بھی آپ واقف ہیں. یہ یعنی وہی جو الذی ہے وہ واحد کے لیے اور الذین جمع کے لیے. الذین آمنوا الذین کفروا، تو یہ جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو مؤنث کے لیے ہے وہ واحد کے لیے اللتی ہے. اس کا استعمال آپ کو کم نظر آئے گا کیونکہ عام طور پر مذکر مخاطب ہوتا ہے، تو الذی کا استعمال تو بہت ہے. لیکن بہرحال وہی چیز اگر مؤنث میں ہوگی تو پھر ہم اللتی کہیں گے. اور اسی طرح جو جمع ہے اللتی وہ ہے اللاتی بھی استعمال ہوتا ہے اور اللائی بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں درست ہے. اب جو بیچ میں مثنیٰ ہے نا وہ مذکر کے لیے ہے اللذانی اور مؤنث کے لیے ہے اللتانی. یعنی اللذی سے اللذانی اور اللتی سے اللتانی، وہی طریقہ جو ہم واحد سے مثنیٰ بناتے ہیں نا، رجل رجلانی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللذی اللذانی، مسلمون مسلمانی، اسی طرح اللتی اللتانی. تو یہ تو ہو گیا مثنیٰ. لیکن مثنیٰ میں ایک چیز جو ایکسیپشن ہے جو واحد اور جمع میں نہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی نسبی اور جری حالت مختلف ہوگی. کہ اللہ زانی جو ہے وہ دو کے لیے استعمال ہوگا نارمل، لیکن اگر اس کی نسبی یا جری حالت ہم نے استعمال کرنی ہوگی تو پھر اللہ زینے استعمال. اب یہ الف لام دال یا نون یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ زینہ ہے. صرف فرق کیا ہے، زال کے اوپر یہاں زبر ہے، ٹھیک ہے، اور نون کے نیچے زیر ہے. جبکہ جو رفعی جو جمع ہے وہ ہے اللہ زینہ، یعنی زال کے نیچے زیر ہے اور نون کے اوپر زبر. یہ وہی ہے جیسے ہم نے پہلے اسماء کو مثنیٰ اور جمع حالتوں میں دیکھا ہے نا، یہ وہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو مؤنث حالت ہے وہ اللہ تعانی سے اللہ تعینی. ٹھیک ہے. جس طرح اللہ زینی ہے اسی طرح اللہ تعینی، لیکن ان کا استعمال کم ہے. لیکن بہرحال ہمیں اس کا جاننا ضروری ہے کہ جب استعمال آئے تو یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی سرپرائز ملے کہ یہ چیز کیا آ گئی ہے. تو مثنیٰ کو بھی دیکھ لیں، سمجھ لیں کہ اللہ زانی اور نسبی جری حالت اللہ زینی، اور مؤنث کے لیے اللہ تعانی اور نسبی جری حالت اللہ تعینی. لیکن زیادہ استعمال کیا ہوگا، اللہ زی واحد کے لیے اور جمع کے لیے اللہ زینہ، یہ ہے مذکر. اور مؤنث کے لیے اللہ تی واحد ہے اور جمع ہے اللاتی اور اللائی، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. یعنی ایک اوپر ہم نے سیکھ لیا ما ہے اور دوسرا ہے من. یہ تو عام طور پر استعمال ہوں گے جملوں کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ جو دیگر اسماء موصولہ ہیں وہ ہیں اللذی اللذینہ اللتی اللاتی. اب آگے اس جو ہے نا اسماء موصولہ سے متعلق 2-3 چیزیں ہیں جو ضروری ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں جملے بناتے ہوئے یا ان کا مطلب یا معنی یا ترجمہ کرتے ہوئے، تاکہ ہم اس میں غلطی نہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اسماء موصولہ جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مبنی سے بھی آپ واقف ہو چکے ہیں اچھی طرح. مبنی وہ چیز ہوتی ہے، وہ اسم ہوتا ہے جو اپنی حالت بدلتا نہیں ہے. اس کی رفعی، نسبی، جری تینوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں سوائے مثنیٰ کے، یعنی اس کی نسبی اور جری شکل الگ ہو جاتی ہے. ابھی آپ کے سامنے ہے چارٹ جس میں میں نے بتایا ہے کہ مثنیٰ میں جو اللہ زانے ہے وہ نسبی جری حالت میں اللہ زینے ہو جائے گا، اور جو مؤنث کا اللہ تانی ہے وہ اللہ تعینی ہو جائے گا نسبی جری حالت میں. لیکن باقی جو اس کے علاوہ ہیں وہ اللہ زی رہے گا، اللہ تی رہے گا، اللہ زینہ رہے گا، اللہ تی یا اللہ یہ بھی اپنی شکل برقرار رکھیں گے، چاہے وہ ہم رفعی حالت میں استعمال کریں یا نسبی میں یا جری میں. تو وہ تینوں حالتوں میں یہ چاروں اسماء موصولہ واحد جمع کے مذکر مؤنث کے ایک جیسے ہی رہیں گے. بس ایکسیپشن کہاں ہے، مثنیٰ میں. یہ ایکسیپشن پیچھے بھی ہم مختلف چیزوں کو پڑھتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، تو یہ بھی تقریباً اسی طرز پہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں موصول چونکہ مبہم ہوتا ہے. مبہم یعنی ڈاؤٹ فل، جو چیز جس کو دیکھ کے واضح نہ ہو اچھی طرح، یعنی اس سے واضح نہیں ہوتا کہ کون مراد ہے.
اس لیے اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد ایک جملہ، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر شبہ جملہ۔ شبہ جملہ کی بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں، یعنی یہ ویسے تو وہ جملہ نہیں ہوتا لیکن جملے کے جیسا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ تو یعنی عام طور پر یہ جار مجرور ہوتا ہے، یا تو یعنی ایک حرف جار ہوتا ہے ساتھ اس میں مجرور ہوتا ہے تو وہ جار مجرور میں کہلاتا ہے، یا پھر ظرف بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ظرف مکان بھی ہوتا ہے اور ظرف زمان بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ مضاف الیہ ہوتا ہے، یعنی ظرف کے ساتھ مضاف الیہ ہوگا، یہ چیز ہو سکتی ہے، یا پھر جار و مجرور، یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یعنی یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، اور یا شبہ جملہ جس کی یہ دو صورتیں ان میں سے کوئی ہوگا، یہ ابہام دور کرنے کے لیے ہوگا۔ یعنی ورنہ اگر خالی اس میں موصول جو ہے نا وہ ہوگا تو اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ کیا مراد ہے۔ اور یہ جو جملہ اسمیہ یا فعلیہ یا شبہ جملہ جو اس میں آتا ہے جملے میں، اس ابہام دور کرنے کے لیے اسے صلۃ الموصول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی پہلے اس میں موصول ہوتا ہے اور اس کے بعد صلۃ الموصول ہوتا ہے، جس سے بات واضح ہوتی ہے۔ ابھی مثالوں سے آپ کو کلیئر ہوگا۔ تو اس میں موصول اور صلۃ الموصول مل کر جملے کا حصہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تھوڑی سی ایسے اگر وہ فوکس نہ کریں تو تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ لگتی ہے، لیکن ابھی یہ آپ نیچے مثالیں دیکھیں تو بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ جیسے یہ پہلی مثال دیکھیے، الطالب الذی ہوا مجتہد ابن زید۔ جیسے میں نے لیسن کے شروع میں کچھ اردو کی اور انگلش کی مثالیں دی تھی نا اپنے پاس سے، تو یہ اسی طرح کی چیز اب دیکھیے۔ الطالب طالب علم، الذی جو کہ، ہوا مجتہد جو کہ محنتی ہے، ابن زید زید کا بیٹا ہے۔ اب یہ یعنی دیکھیے آپ کتنے چھوٹے چھوٹے حصے مل کے ایک پورا جملہ بنا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے آج کے موضوع کے حساب سے اہم بات کیا ہے؟ الذی۔ ٹھیک ہے، الذی اس میں موصول ہے، اس کا استعمال اصل میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ طالب علم جو کہ، ہوا مجتہد، اب یہ ہے صلۃ الموصول۔ یہ الذی تو ہو گیا اس میں موصول، ہوا مجتہد ہو گیا صلۃ الموصول، اور ابن زید یہ اس کی خبر ہوگی۔ اب ہم اگر خالی کہیں الطالب ابن زید، طالب علم زید کا بیٹا ہے، تو یہ تو ایک جملہ مکمل ہے کہ کوئی طالب علم ہے جو کہ معرفہ حالت میں، الطالب ہے نا، تو جس کو ہم جانتے ہیں، جو یا تو وہ سامنے بیٹھا ہوگا یا اس جس سے بات کی جا رہی وہ بھی اس کو جانتا ہوگا۔ تو میں اس کو اگر کہہ رہا ہوں کہ وہ طالب علم زید کا بیٹا ہے، اس کو جسٹ میں انفارم کر رہا ہوں، اس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں۔ مبتدا طالب ہے اور خبر کیا ہے؟ ابن زید، کہ زید کا بیٹا ہے۔ لیکن اب ایک اضافی بات کیا ہو رہی ہے کہ فرض کیا ایک سے زیادہ طالب علم ہے اور اس میں ایک جو ہے وہ زیادہ محنتی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو اگر میں کہوں وہ طالب علم جو محنتی ہے وہ زید کا بیٹا ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ اس میں موصول استعمال ہوتا ہے الذی، اور الذی کا پھر کیا ہوگا؟ صلۃ الموصول بھی دینا پڑے گا۔ اب جو کہ کی بات جب کریں گے تو جو یا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ وہ محنتی ہے۔ تو اب یہ آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں، وہ طالب علم جو محنتی ہے زید کا بیٹا ہے۔ اب یہ وہ طالب علم تو پہلے حصے کا ترجمہ ہو گیا، اس کے بعد جو محنتی ہے یہ کیا ہے؟ الذی ہوا مجتہد، اس کے اندر ہی اس میں موصول بھی آ گیا اور صلۃ الموصول بھی آ گیا، اور خبر آ گئی ہے آخری حصے میں زید کا بیٹا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، الرجل الذی عندک کاذب، اسی طرح اس کے بھی چار حصے اگر ہم کر لیں، الرجل الذی عندک کاذب، ویسے یہ الذی عندک ایک حصہ ہے اور الرجل پہلا حصہ ہے اور آخری حصہ کاذب، بیسیکلی تو تین حصے بنتے ہیں، لیکن اگر درمیان والے الذی عندک کو دو علیحدہ علیحدہ کر لیں زیادہ سمجھنے کے لیے، تو الرجل آدمی یا وہ آدمی، کیونکہ یہ خاص ہو گیا نا، الرجل الذی جو کہ، عندک کا مطلب ہے آپ کے پاس، عندہ ہوتا ہے یہ ظرف ہوتا ہے، ظرف مکان، یعنی یہ کسی پوزیشن کو ظاہر کر رہا ہے۔ عندہ پاس ہم کہتے ہیں نا، بی سائڈ انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں پاس کہتے ہیں، تو وہ عندہ ہے عربی میں۔ تو کا جو ہے نا، کا یہ والا خالی جو ساتھ کاف لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارے یا آپ کے۔
ٹھیک ہے. اندہ کا تمہارے پاس, تو کاذبن جھوٹا, آدمی جو تمہارے پاس ہے جھوٹا ہے. اب یعنی میں کسی دوسرے آدمی سے بات کر رہا ہوں اور اس کو میں بتا رہا ہوں کہ جو تمہارے پاس آدمی کھڑا ہے وہ جھوٹا ہے. یعنی ایک طرح سے میں اس کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ بھی اس سے ہوشیار رہنا, یہ عام طور پر جھوٹ بولتا ہے, تو اس کی باتوں پہ اعتبار مت کرنا, اس کے ساتھ اگر تم کو ڈیل کرو تو احتیاط کرنا کہ یہ میں اس کو تنبیہ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں اس کو فون پہ بتا رہا ہوں کہ جو آدمی ابھی آپ کے پاس آ رہا ہے یا جو آپ کے پاس کل بیٹھا تھا وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے, یا اس کے بارے میں جو بھی خبر آپ اچھی یا بری جو بھی دے رہے ہیں, وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ زی کا استعمال کر رہے ہیں. اللہ زی کا ہم دونوں دفعہ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ یہ واحد ہے, الطالب بھی واحد ہے, الرجل بھی واحد ہے. اب اسی طرح دو ہوتے تو ہم اللہ زانی کر دیتے, اور اگر دو سے زیادہ ہوتے تو اللہ زینا کر دیتے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مونس ہوتا تو اللہ زی کی جگہ اللہ تی کر دیتے, اور جمع ہوتا تو اللہ تی یا اللہ ہی کر دیتے. تو اس کا کیا ہوا؟ وہ شخص جو تیرے پاس ہے جھوٹا ہے. تو جو تیرے پاس ہے اللہ زی اندہ کا. اچھا, پچھلے لیسن میں یہ کاف کا ذکر کسی نے مجھے ہوم ورک میں کیا تھا, تو وہ کاف کا استعمال جو ہے نا یہ تیرے کے معنوں میں آتا ہے. یہ ضمیر ہے, ضمائر کی بات ہم ابھی آگے آئیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا. فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ مثلا میں کہوں ان دی تو ہوگا میرے پاس, اندہ کا تمہارے پاس, ٹھیک ہے, اندہ نا ہمارے پاس, اندکم آپ کے پاس, یعنی جمع کے لیے. تو یہ ابھی تفصیل اس کی آگے آئے گی, لیکن فی الحال چونکہ اس کا استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اندہ کا تمہارے پاس. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ زی کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ اس میں موصول ہے, اور اس کے بعد جو حصہ ہے نا ہوا مجتہدن, اب یہ تو ہے جملہ اسمیہ ہوا مجتہدن. اگر ہم علیحدہ اس کو دیکھیں, ہوا مبتدا ہے اور مجتہدن اس کی خبر ہے کہ وہ محنتی ہے, اور نیچے جو اندہ کا ہے یہ شبہ جملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ظرف استعمال ہوا ہے اور ساتھ اس کے مضاف الیہ استعمال ہوا ہے, کاف, تمہارے پاس. یہ ایک طرح سے مضاف الیہ بن گیا. تو اس میں موصول کے بعد جو صلۃ الموصول ہوگا یا تو وہ کوئی جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا. تو بس یہ تھوڑی ٹرمینالوجی ہے, ادروائز تو یہ چیزیں آسان ہیں. ہم چونکہ اردو میں انگلش میں اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں, بس اس کا متبادل الفاظ ہم نے لینے ہیں کہ عربی کے کیا ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہوگی. تو ترتیب کیا ہے؟ پہلے مبتدا, اس کے بعد اسم موصول, اس کے بعد صلۃ الموصول, اور آخر میں خبر. تو یہ جملہ بن جائے گا. تو وہ شخص جو تیرے پاس ہے جھوٹا ہے. اچھا, اب ان جملوں میں اللہ زی اسم موصول, ہوا مجتہدن جملہ اسمیہ, اور اندہ کا شبہ جملہ بن کر اسم موصولہ کا صلہ بن رہے ہیں. بس جی اتنی سی بات ہے ہمارے آج کے لیسن میں. اس کو مختصر ہی رکھا گیا ہے, اور اس کے اندر ہم نے بس جو چیزیں سیکھنی تھی وہ ہماری کور ہو گئی ہیں. اس کے بعد چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جو آپ کے ذمے ہے, اور وہ ہے کہ عربی میں ترجمہ کرنا ہے. یہ اردو کے جملے کچھ دیے ہوئے ہیں, یہ آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. مثلا پہلا کیا ہے؟ وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے. ابھی آپ دیکھیے اوپر ہم نے ابھی ایک مثال لی تھی نا کہ وہ طالب علم جو محنتی ہے زید کا بیٹا ہے, تو وہاں ہم نے کہا تھا الطالب, تو یہاں ہے وہ لڑکا, تو یہاں ہم کر دیں گے الولد. ٹھیک ہے, الولد جو مسجد میں ہے, وہاں کیا تھا؟ جو محنتی ہے, ہوا مجتہدن, تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ ہوا فی المسجد. ٹھیک ہے, زید کا بھائی ہے, وہاں تھا زید کا بیٹا ہے ابن زیدن, تو یہاں ہو جائے گا اخو زیدن. بس اتنا فرق پڑا ہے. اسی طرح سے یہ بن گیا وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے. اسی طرح باقی آپ دیکھ لیجئے 4 جملے اور بنتے ہیں. وہ لڑکی جو معلمہ کے سامنے ہے ذہین ہے. اب وہ لڑکی کا بھی ترجمہ آپ کو آتا ہے, معلمہ تو معلمہ ہی ہوتا ہے عربی میں بھی. سامنے امام کہتے ہیں, ٹھیک ہے, الف اور میم, الف اور میم, امام. ٹھیک ہے, تو یہ ذہین کہتے ہیں زکیہ, یعنی لڑکی ہے نا, لڑکا ہوتا تو ہم کہتے ہیں زکی, اور لڑکی ہے تو زکیتن. اور اگلا جملہ ہے وہ لوگ جو مسجد میں ہیں نیک ہیں.
اب اس میں یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں رجال وہ لوگ، الرجال اور جو مسجد میں ہیں وہ تو اوپر بھی آ گیا، اور نیک کو کہتے ہیں صالحون، تو اس کی جمع لگا دیں گے صالحون، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کتاب جو میز پر ہے زید کی ہے، تو میز کو کہتے ہیں طاولہ، ٹھیک ہے، تو الف واو لام طاولۃ۔ اور وہ عورتیں جو گھر میں ہیں مومنات ہیں، اس میں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، عورتیں ہوتا ہے النساء، اور گھر بیت کو کہتے ہیں، مومنات تو مومنات ہی ہے۔ تو یہ آپ نے اس میں موصول کا استعمال کرتے ہوئے جو 5 جملے میں نے دیے ہیں عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے، یہ آپ کی ایکسرسائز ہے، یہ آپ نے کر کے مجھے بھیجنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیسن پورا ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔